هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے، دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں رفع دفع کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. اس دی جس قدر بھی حمد بیان کی دی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین، امام الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، سرور کونین،
شافی حشر شافی محشر احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردائے نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دا موضوع ہے علامات قیامت۔ اللہ تعالیٰ دی ایک دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سارے آنوں سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت دیاں کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ کچھ نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے اور کچھ پوریاں ہو رہیاں نے، اور کچھ قیامت دے قریب پوریاں ہو جان گیاں۔ علماء کرام نے قیامت دیاں نشانیاں نو دو قسماں اندر تقسیم کیتا ہے، چھوٹیاں نشانیاں اور بڑیاں نشانیاں۔ مثلا علم دا اٹھایا جانا، جہالت دا پھیل جانا، آلات موسیقی عام ہو جانا، شراب نوشی عام ہونا، لمبیاں لمبیاں عمارتاں بنانا، بچیاں دا حکومت کرنا، قتل و غارت دا عام ہو جانا، یہ علامات قیامت نے۔ اپنے اردا گرد ذرا نظر دوڑائیے، قتل و غارت بھی عام ہے، فحاشی و ریانی بھی عام ہے، شراب نوشی بھی عام ہے، ظلم و زیادتی بھی اپنے پورے عروج پہ ہے، اور بے عملی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح کچھ بڑیاں نشانیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نے۔ دجال دا آنا، امام مہدی دا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا، یاجوج ماجوج دا آنا، زمین دے وچوں جانور دا نکلنا اور لوگاں دے نال بات چیت کرنا، اور سورج دا مشرق دی بجائے مغرب تو طلوع ہونا۔ یہ علامات قیامت نے۔ آؤ مل کے اللہ دے کولو دعا کریے کہ اللہ سانو سارے انو قرآن و حدیث دے اتے چلنے والا بنا دے اور قیامت دی تیاری کرنے والا بنا دے۔ عزیز ساتھیوں، قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ پتہ نہیں ساڑھے سانس بھی کدو ختم ہو جانے نے، اسی موت دا جام، موت دا پیالہ پی لینا ہے، اور اسی اپنے مالک دے سامنے، اپنے خالق دے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی دے متعلق جواب دینا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس واسطے ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے خالق و مالک دے کولو ڈر ڈر کے زندگی گزارے، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے، اور اس طرح زندگی گزارے جس طرح ایک مسافر سفر دے اندر اپنے یہ وقت گزارتا ہے۔ یہ دنیا ایک سادہ مسافر خانہ ہے، ایک مسافر دی طرح سے تو چلے جانا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2949، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، پوری کائنات دے امام سردار نبی نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ، بعثت انا والساعۃ لہاتین
وَذَمَّ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت والے انگلے اے درمیان والے انگلے، فرمایا جس طرح دوویں کٹھیاں نے انہاں دے درمیان جو کوئی اور انگلی نہیں، فرمایا کہ اسی طرح میں اور قیامت اکٹھے آپ نے اس طرح اپنی دوویں انگلیاں ملا کے شہادت والے اور درمیانی انگلی نو ملا کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح یعنی میرے تو بے بعد ہون قیامت ہی آنی ہے۔ آپ اللہ دے آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، آپ نے فرمایا کہ میرے تو بعد قیامت آنی ہے، میں اور قیامت قریب قریب حضرات علامات قیامت زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عریانی عام ہو جائے گی، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی، ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی، ناانصافی عام ہو جائے گی۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، اسی طرح میرے بھائی پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کر دیا، فرمایا صحیح بخاری 7101 نمبر حدیث ہے، آقا صلاۃ و سلام نے فرمایا قیامت اچانک آ جائے گی، آنن فانن آ جائے گی، فرمایا کہ اس طرح ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا خریدنے والا یہ اجے سودا نہیں کرنگے، اجے معاملات طے نہیں پائے گا، ایک کپڑا بیچنے والا اجے کپڑا بیچے گا نہیں، خریدنے والا اجے خریدے گا نہیں، یہ آپ سودا جے نہیں کرنگے، یہ تھان واپس لپیٹے گا نہیں، اچانک قیامت برپا ہو جائے گی، اچانک قیامت آ جائے گی۔ فرمایا کہ اسی طرح ایک اونٹنی دا آدمی دودھ چوئے گا، یہ دودھ پان تو بعد دودھ پینا نصیب نہیں ہوئے گا، یعنی فوراً اچانک قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ روٹی دا لقمہ کھانے دا لقمہ یہ منہ کی طرف اٹھایا ہوئے گا، اجے منہ چ داخل نہیں ہوئے گا، اچانک قیامت آ جائے گی، اچانک قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرات پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائیاں نے، قیامت دیا نشانیاں دسیاں نے۔ ویسے تے قیامت دا علم اللہ نوئی ہے، اللہ تو علاوہ کو غیب دیا خبریں جاننے والا نہیں، صرف اللہ اکیلا غیب جاننے والا، پیر فقیر تے دور دی بات ہے، انبیاء نو بھی علم غیب نہیں، علم غیب جاننے والی ذات صرف میرے اکیلے اللہ دیئے۔ حضرات علم قیامت دا علم صرف اللہ نو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیاں نے، اے قیامت دیاں نشانیاں نے، کچھ چھوٹیاں نشانیاں نے، کچھ بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے، چھوٹیاں نشانیاں تے پوریاں ہو رہیاں نے اور کچھ پوریاں ہوندیاں جا رہیاں نے اور بڑیاں بڑیاں نشانیاں جے باقی نے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 7118 راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز۔ آقا صلاۃ و سلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز دے وچوں ایک بہت بڑی اگ نمودار ہوئے گی، بصرے دے وچوں اونٹاں دیاں گردناں چمک پین گیاں، یعنی بہت بڑی اگ نمودار ہوئے گی۔ آپ نے قیامت دیاں نشانیاں بیان کر دیا، فرمایا کہ انہی دیر تکرہ قیامت نہیں آئے گی کہ سرزمین حجاز جو ایک بہت بڑی اگ نمودار ہوئے گی،
حتیٰ کہ بصرہ شہر دے اندر اونٹاں دیاں گردناں چم پین گیاں، یعنی اے اگ اینی بڑی ہوئے گی، دور دراز تو اے اگ دکھائی دے گی۔ حضرات 654 ہجری دے اندر اے اگ مدینے تو مشرق دی طرف نمودار ہوئی، حتیٰ کہ اے مکہ مکرمہ اور ملک شام دے شہر بصرہ دے وچوں اے اگ دکھائی دیتی گئی۔ اے نشانی قیامت دی پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اونی دیر قیامت نہیں آئے گی جنی دیر دکھنا سر حجاز دے اندر، حجاز دی سرزمین دے اندر آگ نمودار ہوئے گی، اور بہت بڑی آگ اے نمودار ہو گئی۔ 654 ہجری دے اندر اے آگ نمودار ہوئی، بہت بڑی اور بہت زیادہ آگ مکے دے وچوں دیکھی گئی، ملک شام دے شہر بصرہ دے وچوں اے آگ دکھائی دیتی گئی۔ حضرات اسی طرح صحیح مسلم دے اندر روایتیں اور صحیح بخاری دے اندر بھی روایتیں متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم دے اندر 2673 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ قیامت دی قریب علم نو اٹھا لے گا، علم نو علماء سمیت اٹھا لے گا۔ قیامت دی نشانیاں دے وچوں کیویں نشانی ہے ربانی علماء دی موت، علماء حق انہاں دا دنیا تو اٹھ جانا، اللہ والے علماء حق انہاں دا فوت ہو جانا، یہ بھی قیامت دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ حضرات دیکھیے دور دی بات نہیں کردا، ایسے مہینے دی اندر 15-16 علماء شیخ الحدیث یہ دنیا فانی چھڑ کے اپنے مالک حقیقی دے کول پہنچ گئے۔ بہت بڑے علم دے سمندر حضرت مولانا شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی صاحب، اسی طرح شیخ الحدیث محترم عبدالرشید راشد ہزاروی اور اسی طرح دیگر علماء کرام یہ دنیا فانی چھڑ کے اپنی اللہ دے کول پہنچ گئے۔ حضرات علماء حق دا جلدی یہ دنیا تو اٹھ جانا یہ بھی قیامت دی نشانیاں چو ایک نشانی ہے۔ اور میرے بعد برادر قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اپنی موت دی تیاری کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت دے قریب اللہ علماء نو اٹھا لے گا، کوئی اچھا عالم باقی نہیں رہے گا جدوں، پھر لوگ جڑے نے اے جاہلاں نو اپنے مفتی بنا لیں گے، اے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگاں نو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرات علامات قیامت اسی طرح سے مسلم دے اندر حدیث نمبر 143 ہے، امانت داری دا خاتمہ ہو جائے گا، دور دراز تک کوئی امانت دار شخص نظر نہیں آئے گا، ہر انسان اس طرح محسوس ہوئے گا امانت چو خیانت کر لے گا، تاکہ دیکھا جائے گا کیا جائے گا فلاں قبیلے دے اندر ایک بندہ ہے او امانت دار ہے، حالانکہ ان دے اندر بھی رائی دے برابر بھی ایمان نہیں ہوئے گا۔ قیامت دی نشانیاں چو ایک نشانی ہے امانت داری ختم ہو جائے گی، دیانت داری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 81 ہے، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ حضرات دور دراز دی بات نہیں، اپنے ضلع قصور دے اندر نظر دوڑا کے دیکھیے، بدکاری بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، شراب نوشی بھی عام ہے۔ اے چند دنوں دی بات ہے نا، کھڑیا خاص دے اندر عید والے دن ایک بچے دے نال زیادتی کرنے والا پولیس والا، زیادتی دا ارادہ رکھنے والا کہ بچے نو کہندا ہے حافظ قرآن بچہ میرے نال زیادتی کر، میری بات من، اگر میری بات نہیں منے گا میں تینو قتل کر دیاں گا۔ حضرات عید والی رات فجر ویلے اس ظالم پولیس والے نے حافظ قرآن بچے نو قتل کر دیتا اپنی حوث بجان واسطے۔ حضرات اس بچے نے اس دی بات نہیں منی، ان دی آنکھیں نہیں لگیا، اس ظالم نے اس نو قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر واقعات قصور شہر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال زیادتی کر کے قتل کر دیتا جاتا۔ حضرات دیکھیے یہ علامات قیامت ہے، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب نو حلال تصور کیتا جائے گا، شراب نوشی عام کیتی جائے گی۔
حضرات دیکھیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑیاں نشانیاں دسیاں نے پوریاں ہوندیاں جا رہی نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے صحیح بخاری اندر حدیث نمبر 81 ہے، علم کم ہو جائے گا، قیامت کے قریب علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، شراب نو لوگ حلال تصور کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرات اسی طرح آپ صلاۃ و سلام نے قیامت دیا نشانیاں بیان کر دیا، فرمایا کہ عورتاں زیادہ ہو جان گیاں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 عورتاں مل کے ایک مرد دے کول جان گیاں، ایک آدمی دے کول جان گیاں کہ ساڈی کفالت کر، ساڈے اخراجات پورے کر۔ حضرات 40 عورتاں ایک مرد دے کول جان گیاں، اون دے کول پناہ لین گیاں، کی ہوئے گا؟ مرد جنگاں دے اندر قتل ہو جان گے، مر جان گے، عورتاں زیادہ ہو جان گیاں، اور اے پناہ لین واسطے 40 عورتاں ایک مرد دے کول جان گیاں، وہ کہن گیاں سانو پناہ دے دے۔ حضرات قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے، اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اندر 3456 نمبر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ دی پیروی کیتی جائے گی۔ قیامت دیاں نشانیاں دے بچوں ایک بھی نشانی ہے، یہود و نصارہ دے طریقے تے چلے آ جائے گا۔ دیکھیے اکثر اج دے نام نہاد مسلمان جڑا بھی طریقہ نواں کو ٹی وی دیکھیا، کوئی ڈرامے دیکھیا، وہ اپنا لیا ہے، وہ چاہے ہندو دا ہے، وہ چاہے سکھ دا ہے، وہ عیسائی دا، یہود و نصارہ دی پیروی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ دے برابر ہے، اسی طرح میری امت دے کچھ لوگ ہو بہو اس طرح دے ہو جان گے، یہود و نصارہ دی پیروی کرن گے۔ حضرات دیکھیے جس طرح دا اج دا نوجوان لباس دیکھدا ہے، فلاں ہیرو نے فلاں اداکار نے اس طرح دا لباس پایا، اس طرح دا لباس سنایا، فلاں دی کٹنگ اس طرح دی ہے۔ آج دا نام نہاد مسلمان اپنے آپ نو عاشق رسول کہنے والا، محب رسول دا دعویٰ کرنے والا، لیکن چلدا پھردا یہودیت دا مجسمہ بن کے نظر آتا ہے۔ حضرات قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں اے نشانی ہے یہود و نصارہ دی پیروی کیتی جائے گی، جس طرح رسم و رواج کر دے اسی طرح انہاں دے اندر بھی رسم و رواج ہو جان گے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا، اسی طرح ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے 4048 نمبر حدیث ہے، علم تے عمل نہیں کیتا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، نیند تے نہیں آگئی اچھی بولو، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی، دوبارہ پھر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دا تذکرہ کیتا، اس دا تذکرہ کرن تو بعد فرمایا اے اس وقت ہوئے گا جدو علم چلا جائے گا، جدو علم ختم ہو جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونیا علم کس طرح ختم ہو جائے گا؟ اسی خود بھی قرآن پڑھنے اپنے بچیاں نوں بھی قرآن پڑھانے ساڈے بچے اگے اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھان گے، او اگے اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھان گے، سونیا علم کس طرح ختم ہو جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زیاد بن لبید میں تے تینوں مدینے دے وچوں بڑا سمجھدار سمجھدا سا، اے زیاد سن لے کیا یہود و نصارا تورات انجیل نوں نہیں پڑھدے سن؟ او پڑھدے سن لیکن اس تے عمل نہیں سی کردے۔ علم کس طرح ختم ہوئے گا؟ علم ہوئے گا لیکن ان دے اتے عمل نہیں کیتا جائے گا۔ حضرت زیاد نے کیا نہ سونیا اسی خود بھی قرآن پڑھنے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانے وہ اگے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان گے، سونیا علم کس طرح ختم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے زیاد میں تینوں بڑا سمجھدار سمجھ رہا سا، اے زیاد کیا یہود و نصارہ جڑے نے وہ تورات انجیل نو نہیں سی پڑھدے سی لیکن اس دے اتے عمل نہیں سی کردے۔ ایسا دا حال کیے زبانی کلامی اسی بھی قرآن پڑھنے
نام نہاد دا سی حافظ بن جانے، بس حافظ دا ٹکا لگنا چاہیے، اے حافظ قرآن ہے، اے قاری قرآن ہے، اے خطیب پاکستان ہے، لیکن عمل نام دی چیز کوئی نہیں۔ حضرات میری اور تمہارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا کمان واسطے دین نو سکھدا ہے، کی کردا ہے؟ میری شہرت ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، روپیہ پیسہ مل جائے، دنیا دی خاطر اے قرآن و حدیث نو یاد کردا ہے، سکھدا ہے، میں نام دا حافظ بن جاواں، نام دا قاری بن جاواں، روپیہ پیسہ آ جاوے، لوگ حافظ حافظ کہہ دین۔ حضرات اے دین سکھدا ہے دنیا واسطے، روپے پیسے واسطے۔ پوری کائنات دے امام نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان دے اوتے اللہ نے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دی۔ جنت تے دور دی بات ہے نا، ایسے آدمی تے رب ذوالجلال نے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو حافظ قرآن بنن تو بعد، قاری قرآن بنن تو بعد اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ علم کلا بھی وہ وبال بن جائے گا۔ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارا دیکھو تورات انجیل سی پڑھ دے سی لیکن اصلی بات کی سی اس دے تے عمل نہیں سی کر دے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حفظ قرآن، قرآن دے حروف نو یاد کرنا نہیں، حفظ قرآن قرآن دے لفظ حروف نو یاد کرنا نہیں، بلکہ اس دیاں حداں نو قائم کرنا ہے، اس دے اوتے عمل کرنا ہے۔ اصلی حافظ قرآن کون ہے؟ جو قرآن کہندا ہے اس دے اوتے عمل کردا ہے، اس دیاں حداں نو قائم کردا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ قرآن دے الفاظ یاد کرنا حافظ قرآن نہیں، بلکہ حافظ قرآن اوے حقیقت اندر جیڑا اس دیاں حداں نو قائم کردا ہے، اس دے اوتے عمل کردا ہے۔ لیکن اج ساڈے طلباء اکثر مدارس جڑے جاندے نے، مدارس جو اگر ناساں دے نے تے او اگے نالوں بھی زیادہ بگڑے ہوندے نے، اگے نالوں بھی زیادہ فیشن۔ حضرات میری دعا ہے اللہ سانو قرآن و حدیث نو یاد کرن تو بعد اس دے عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ دی قسم حقیقت ہے کہ ساری زندگی اگر سناندیاں گزر گئی، ساری زندگی سندیاں گزر گئی لیکن عمل نہ کیتا، اے سننا سنانا کسے کام نہیں آئے گا۔ ہن ساڈا علماء نو بھی سننا صرف کنا دا تے چسکا رہ گیا جی، مزہ نہیں آیا جی، چسکا نہیں آیا جی۔ حضرات قرآن حدیث نو دیکھنا ہے، بیان کرنے والا چاہے چھوٹا جا بچہ ہے، اور غریب دا بچہ کیوں نہیں، امیر دا بچہ کیوں نہیں، حضرات ان دی آواز پیاری ہے یا پیاری نہیں، آواز دا اچھا ہونا نہ ہونا یہ اللہ دی طرفوں ہے، کسی دی اپنی دین نہیں۔ سانو دیکھنا یہ چاہیے اے بیان کرنے والا بیان کی کر رہے ہے، کہنے والا کی کہہ رہے ہیں۔ حضرات قیامت کے قریب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، اس دے اوتے عمل نہیں کیتا جائے گا۔ اور اسی طرح میرے اور تمہارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ دے اندر حدیث نمبر 4049 آقا صلوات و سلام نے فرمایا اسلام مٹ جائے گا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اندر دی بات ہے کہ اسلام مٹ جائے گا جس طرح کپڑے تو داغ صاف ہو جاندہ ہے، کپڑے تو داغ مٹ جاندہ ہے، کپڑے تے داغ لگا ہوئے انہوں صابن دے بلیچن دے نال اگر صاف کیتا جائے کپڑا بالکل صاف ہو جاندہ ہے۔ پوری کائنات دے امام نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دے قریب اسلام مٹ جائے گا، اس طرح جس طرح کپڑے تو داغ مٹ جاندہ ہے۔ لوگانوں اے بھی نہیں پتہ ہوئے گا نماز کیے، روزہ کیے، صدقہ کیے، خیرات کیے، زکوٰۃ کیے، عمرہ تے حج کیے، اے بھی لوگانوں نہیں پتہ ہوئے گا، اے بالکل قیامت دے قریب ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد دعویٰ کے بات اندر اس طرح ہوئے گا، آپ نے فرمایا کہ اسلام مٹ جائے گا اور اسی طرح بڑی بڑی عمر دے لوگ جڑے نے وہ اپنے چھوٹیاں نو ایک کہیں گے کہ ساڈے وڈے اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھیا کر دے سی، اسی انہاں کولوں لا الہ الا اللہ سن دے سا۔ اس طرح ہو جائے گا قیامت دے قریب
حضرات توجہ فرما دے جانا، آخری بات میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیا نشانیاں بیان فرمایا۔ کچھ نشانیاں چھوٹیاں نے اور کچھ نشانیاں بڑیاں نے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں نشانیاں تقریباً پوریاں ہو گئیاں نے۔ شراب نوشی بھی عام ہے، قتل و غارت بھی عام ہے، فحش ریانی بھی عام ہے، بدکاری بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، ظلم و زیادتی بھی عام ہے، عدل و انصاف بھی کوئی نہیں، بے انصافی ہے۔ حضرات زکوٰۃ نو ٹیکس سمجھا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی توجہ فرما دے جانا، اسی طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیا نشانیاں دے وچ ایک بہت بڑی نشانی دجال بیان فرمائی ہے کہ قیامت دے قریب دجال آئے گا، دجال دا ظہور ہوئے گا۔ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے 2934 نمبر حدیث، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال دی جڑی بائیں آنکھ ہے ایک کانی ہوئے گی، دجال دی بائیں آنکھ کانی ہوئے گی اور بہت زیادہ دوتے بال ہوں گے، اور دجال دے نال ایک جنت ہوئے گی ایک جہنم ہوئے گی۔ تو دجال آئے گا، آپ نے فرمایا کہ ان دے نال ایک جنت ہوئے گی ایک جہنم ہوئے گی، تے جڑی دجال دی جنت ہوئے گی اور رب ذوالجلال دی جہنم ہوئے گی، اور جڑی دجال دی جہنم ہوئے گی واللہ ذوالجلال والاکرام دی جنت ہوئے گی۔ اے دجال جس طرح کہے گا اللہ دے حکم نال اسی طرح ہو جائے گا۔ اے سکے درخت نو اگر کہ ہرا ہو جا وہ ہرا ہو جائے گا، انہوں پھل لگ جائے گا، یعنی یہ جس طرح کہے گا اسی طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے 2946 نمبر حدیث ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں دے وچوں سب تو بڑا قد والا سب تو بڑا آدمی اے دجال ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں تک سب تو بڑا اے دجال ہوئے گا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا دجال دے نال دو نہراں ہون گیاں، دجال دے نال کنیاں نہراں؟ دو نہراں ہون گیاں، ایک دا پانی سفید ہوئے گا، بالکل سفید نظر آ رہا ہوئے گا، اور دوسری نہر دے اندر اگ دے پامبڑ بن رہے ہون گے، اگ نظر آ رہی ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی یہ سفید پانی والی نظر آ رہی ہوئے گی حقیقت اندر وہ اللہ دی جہنم ہوئے گی، اور جس دی اندر اگ بڑکری ہوئے گی حقیقت اندر وہ اللہ دی جنت ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نو پا لیندہ تو او آگ والی نہر دی اندر کود جائے، خود ڈبکیاں لگائے، خود نہائے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دی جنت ہے۔ حضرات آخری باتاں میری اور تمہارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی اندر حدیث نمبر 809، لیس من بالد سیتعوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1881۔ السلام نے فرمایا دجال مکے اور مدینے تو علاوہ دنیا دے ہر شہر تے اندر جائے گا۔ دجال اگر نہیں جا سکتا تے مکے اور مدینے نہیں جا سکتا، اے دجال فرمایا مکے بھی داخل نہیں ہوئے گا اور مدینے بھی داخل نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح کو جڈی دو جڈی وڈی بیماری ہوئے او مکے اور مدینے اندر داخل ہو سکتی؟ انشاءاللہ نہیں ہو سکتی۔ شفاواں والی جگہ مکہ ہے۔ حضرات آپ زمزم تو بڑی شفا کیڑی ہو سکتی ہے؟ میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیت کر کے انسان پیندہ ہے، جو ارادہ کر کے انسان آب زمزم پیندہ ہے، اللہ اس دی نیت نو پوریا کر دیندے نے۔ جو ارادہ کر کے آب زمزم پی لوے اللہ اس نو پوریا کر دیندے نے۔
اور اسی طرح اگر بیمار آب زمزم شفا واسطے پیندا ہے، میرا تے یقین ہی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ اس نو شفاواں عطا فرما دیں گے۔ حضرات مکی اور مدینے دی اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال داخل نہیں ہوئے گا، اور اسی طرح آپ صلوات و سلام نے دجال دے فتنے تو بچن واسطے ایک بہت پیارا عمل دسی ہے۔ دجال دے فتنے تو بچنا چاہتے ہو نا، تے پھر آج کوشش کرو اس نو یاد کر لیے۔ چھوٹا جہا عمل، کیڑا عمل؟ آپ صلوات و سلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لیں گے۔ کنی آیتاں نے؟ دیکھو سکول پڑھنے والے طلباء جڑے حافظ قرآن دین پڑھ دینا تو یاد ہو ہی جاندی ہے، سکول پڑھنے والے پوری کتاب انگلش دی ہوئے وہ فزکس بایو کیمسٹری ہوئے وہ ساری یاد ہو جاندی ہے، لیکن دین دے پاسے آ جانا اے چھوٹی جی صورت یاد کر لو اچھا دیتا ہے وہ کاری جی یاد ہی ہوندیاں، بڑا پڑھنے پتہ نہیں حافظہ ہی بڑا کمزور ہے۔ دین دا پڑھنا ہوئے حافظہ کمزور ہو جاندہ ہے، سکول دا پڑھنا ہوئے بڑے ذہین بن جاندے نے جی، فوری یاد ہو گیا جی۔ حضرات میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف دیاں جڑا بندہ پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لیندا ہے، اور دوسری روایت دے الفاظ نے جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں آخری 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس انسان نو دجال دے فتنے کولو محفوظ فرما لیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کے میری دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ بڑیاں بڑیاں نشانیاں علامات قیامت آئندہ جمعہ دے اندر بیان کریں گے۔ تے سارے ساتھیاں کے گزارش ہے اپنی روٹین تو ہٹ کے، اپنے معمول تو ہٹ کے کوشش کر کے تے وقت تے پہنچن دی کوشش کرو۔ اللہ سانو سارے نو جمعے والے دن خاص طور تے 7-8 دن بعد ایک دن آندا ہے، اس دن ہی مسجد اندر ٹائم لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔